والے یا ہو جائیں گے آپ مردوں میں سے۔ فرمایا یعقوب علیہ السلام نے میں اپنی شکایت پیش کرتا ہوں اپنے غم کی اور اپنے دکھ کی اپنے اللہ کے سامنے، اور جانتا ہوں میں وہ اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 85 اور 86 یہ دعا حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ برادران یوسف جب دوسری مرتبہ گندم لے کر کے واپس آئے تو پھر بھائی کو کھو کر آئے تھے۔ پہلی مرتبہ جب گندم لے کے آئے تھے تو ایک شرط لگ گئی تھی کہ اگلی دفعہ گندم تب ملے گی جب چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے آؤ گے۔ دوسری مرتبہ چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے گئے تو پھر یہ ہوا کہ بھائی کھونا پڑا، بھائی وہاں چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ دونوں مرتبہ پریشانی کے ساتھ ہے۔ جتنی گندم لینی تھی اتنے پیسے، کھرے پیسے، پورے پیسے ساتھ تھے، لیکن دونوں مرتبہ بظاہر پریشانی کی حالت میں واپس آئے۔ پہلی مرتبہ آئے تو یہ شرط لگ گئی کہ اگلی دفعہ تمہیں آنے بھی تب دیا جائے گا، گندم بھی تب دی جائے گی جب چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے ہوئے، ورنہ ادھر تمہیں آنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسری مرتبہ بھائی چوری کے معاملے میں پکڑا گیا، دوسرے بھائی نے ویسے علاقے گھر آنے سے انکار کر دیا، پریشانی کے ساتھ واپس آئے۔ اب جس وقت آئے ابو کو پھر رپورٹ دی، حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، یقینی بات ہے اور حقیقت ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ نبی اپنے وقت کا، اپنے علاقے کا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم بھی ہوتا ہے اور سب سے بڑا اللہ کا ولی اور مقرب بھی ہوتا ہے۔ جس علاقے میں جو نبی ہے وہ اپنے علاقے کا سب سے بڑا عالم بھی وہی ہے اور سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ولی بھی وہی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، صرف نبی نہیں، نبی کے بیٹے، صرف نبی کے بیٹے نہیں، نبی کے پوتے، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کا بیٹا اسحاق نبی، ان کا بیٹا یعقوب نبی۔ اور پریشانیاں مسلسل آ رہی ہیں، صدمات اور حالات مسلسل بظاہر ناموافق ہے۔ بیٹے کا گم ہو جانا کوئی معمولی بات ہے، جیتا جاگتا زندہ بیٹا، پھر ایک ہے عام بیٹا، ایک ہے جس بیٹے کی پیشانی میں نور نبوت تھا، پتہ تھا کہ ابراہیمی وراثت کا حامل ہے، یہ اس نبوی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس کے اخلاق، اس کے اطوار، کیونکہ ہمارے عقیدے کا یہ بھی حصہ ہے کہ نبی ماں کے پیٹ سے ہی پاک ہوتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں کتاب ہے باقاعدہ، تقدیس والدین مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماں باپ کی پاک دامنی کہ حضور کا ابو، حضور کی امی، یہ بھی دونوں پاک، پھر ان دونوں کے ماں باپ بھی پاک، پھر ان کے ماں باپ بھی پاک، پھر ان کے ماں باپ بھی پاک، یوں آدم علیہ السلام تک یہ سلسلہ، یہ کڑی، یہ زنجیر جو حضور کے نسب کی چلے گی، اس میں کوئی ایک بھی بد کردار نہیں ہے۔ پورے سلسلے میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو زناکار ہو، جو شرابی ہو، جس طرح جو متفقہ گناہ ہیں جو سب کے نظیر ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر اب جو بعض گناہ ہیں کسی بھی مذہب میں وہ جائز نہیں ہے، یہ الگ بات ہے وہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، لیکن ہر مذہب کے اندر، حتیٰ کہ وہ آسمانی مذہب نہ بھی، صرف انسان کی انسانیت ہی ان کو برا سمجھتی ہے۔ تو ایسی جو چیزیں ہیں ان سے نبیوں کا پورا نسب پاک ہوتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کو جس وقت بیٹوں نے آ کر کے رپورٹ دی اور وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمان لگے، یا اسفا علی یوسف، یوسف کا افسوس مجھے کھائے جا رہا ہے۔ حالانکہ کتنے سال گزر گئے تھے؟ 47 سال گزر گئے، 47 سال گزر گئے۔ اتنے میں تو بندہ مردوں کو بھول جاتا ہے،
لیکن وہ بیٹا بھولتا نہیں ہے، ابھی تک اس کا غم تازہ ہے۔ تو یا آصفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، ہر وقت کڑھن میں جیسے ہانڈی ابل رہی ہوتی ہے، سینے میں ایسے درد ابل رہا ہے اولاد کا۔ اس لیے دعاؤں میں آتا ہے یا اللہ کسی کو اولاد کا دکھ نہ دے۔ ماں باپ کے لیے سب سے بڑا دکھ اولاد کا دکھ ہوتا ہے، اللہ کسی کو اولاد کا دکھ نہ دے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس غم میں پڑ رہے، تو اب بیٹے کہنے لگے اور قسم سے کہنے لگے ابا جان اتنا عرصہ گزر گیا، رو رو کے آپ کی بینائی چلی گئی، آپ کی آنکھوں کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی، آپ پر بڑھاپا آ گیا، اتنا پریشان، اتنا مسلسل 47 سال گزر گئے، تو مہربانی کریں اب تو اس کو بھلا دیں، بس جو تھا سو ہو گیا، اب تو اس کو دل دماغ سے نکال دیں، اس کا تذکرہ چھوڑ دیں، اس کی یاد کو بھلا دیں، ورنہ آپ ایسے گھل جائیں گے جیسے ہم مثال دیں چینی کو پانی میں ڈالیں تو چینی گھل جاتی ہے، اپنا وجود ختم کر دیتی ہے، پھر دوبارہ جس وقت پانی کو آپ جتنی دیر میں رکھیں دوبارہ چینی نہیں بنے گی۔ لیکن اگر مٹی کو پانی میں ڈالیں پھر بے شک گرنڈر مشین بھی چلے، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ رکھیں گے مٹی دوبارہ کیا ہو جائے گی، اکٹھی ہو جائے گی۔ یہ نشانی ہے، آپ یاد رکھ لیں، جو چیز پانی میں چینی کی طرح گھل جاتی ہے اس پر تیمم نہیں ہو سکتا، اور جو مٹی کی طرح پانی میں نہیں گھلتی اس پر تیمم ہو سکتا ہے۔ یہ علماء نے نشانی لکھی ہے کتابوں کے اندر کہ پانی میں گلے نہیں، آگ میں جلے، یہ نشانی ہے اس چیز کی جس پر تیمم ہو سکتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ بیٹوں نے کہا ابا جان آپ گھل جائیں گے جیسے چینی پانی میں گھل جاتی ہے، آپ یوسف کے غم میں ایسے اپنے آپ کو پگھلا دیں گے، بھلا دیں گے، مہربانی کریں چھوڑ دیں اس کو، او تکونا من الحالکین، یا پھر اسی حال میں آپ مر جائیں گے، یاد کرتے 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 آپ مر جائیں گے۔ جیسے کہتے ہیں نا فلاں نے فلاں بات اپنے دل کو لگا دی، اب کوئی علاج اس پر اثر نہیں کرتا، کوئی خوراک اچھی نہیں لگتی، فلاں بات اس کے دل کو لگ گئی۔ تو یوسف علیہ السلام کا غم یعقوب علیہ السلام کے دل کو لگ گیا، اولاد ہے، پھر حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، حسن سیرت بھی ہے، حسن صورت بھی ہے۔ تو بیٹے کہنے لگے کہ ابا جان اس کی یاد کو بھلا دے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے جواب بھی دیا، فرمایا تم نے یہ کام کیا ہے، میرے بیٹے بھی گم کیا، لیکن میں نے کبھی تمہارے سامنے بھی شکایت نہیں کی، تمہیں بھی نہیں خطاب کرتا، تم نے ظلم کیا میرے اوپر، تم نے زیادتی کی میرے اوپر، تم نے مجھے دکھ دیا ہے، کبھی ایک دن میں نے تمہیں نہیں کہا۔ ہاں میں اپنا غم اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکات نے یہ جملہ لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ سینکڑوں نہیں میں ہزاروں بندوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ جو بندے کسی شدت غم میں مبتلا ہے، مثال کے طور پر کسی کی بیوی ناراض ہوگی تو خامد مر رہا ہے، کسی کا خامد ناراض ہو گیا تو بیوی مر رہی ہے، کسی کی اولاد بھاگ گئی ہے، ناراض ہو گئی ہے، فرار ہو گئی ہے، گم ہو گئی ہے، تو فرمایا یہ آیات کریمہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اس کا ورد کریں تو میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بندوں پر آزما چکا ہوں کہ اللہ نے دوبارہ ملا دیا۔ میاں بیوی بچھڑ گئے تھے تب بھی دوبارہ گھر آباد ہو گیا، اور اگر اولاد اور ماں باپ کا مسئلہ بن گیا تھا تب بھی دوبارہ شروع ہو گیا۔ یہ اس آیت کے بارے میں لکھا ہے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت رحمۃ اللہ تعالی نے، تو فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو، سوائے اس کے میں جو شکایت کرتا ہوں، میں نے کل بتایا تھا اللہ کی شکایت بندوں کے سامنے کرنا، اس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی شکایت کبھی مخلوق کے سامنے نہ کریں، میرے اوپر بڑی تنگی ہے، محنت بڑی کرتا ہوں، رزق نہیں آتا، برکت نہیں ہوتی، فلاں، یہ سارے کام کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ جب آپ بندوں کے سامنے یہ تذکرہ کریں گے تو آپ اللہ کی شکایت کر رہے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، اس سے اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ ہاں بندوں کی شکایت اللہ کے سامنے کریں، رات کو اٹھ کر کے بیٹھے میرے بھائی کا یہ مسئلہ ہے، مجھے اس کی طرف سے تکلیف ہے، مجھے بہن کی طرف سے تکلیف ہے، مجھے رشتہ دار کی طرف سے تکلیف ہے، مجھے ہمسائے کی طرف سے تکلیف ہے، یا اللہ دل تیرے قبضے میں ہے، تو ان کے دل کو پھیر دے، تو ان کے دل کو پھیر دے۔ یہ اللہ کے سامنے
مخلوق کی شکایت کرنا اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن مخلوق کے سامنے اللہ کی شکایت کرنا اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ میں شکایت کرتا ہوں اپنے اضطراب و پریشانی کی اور اپنے دکھ اور اپنے غم کی الی اللہ، اللہ کے سامنے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ یعنی مجھے پتا ہے کہ میرے بیٹے یوسف نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب ایک دن پورا ہو کے رہے گا، مجھے یقین ہے کہ یوسف زندہ ہے۔ اگر یوسف مر گیا پھر خواب کیسے؟ اور ایک روایت یہاں یہ بھی لکھی ہے بعض کتابوں میں کہ باقاعدہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عزرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرشتہ جو روح نکالتا ہے اس سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ میرا بیٹا یوسف مجھ سے تو جدا ہے، لیکن آیا مر گیا تم نے ان کی روح نکال لی یا وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، ابھی تک وہ مردوں کی لسٹ میں نہیں آیا، ابھی تک ہم نے اس کی روح نہیں نکالی، ہمیں اللہ نے اس کی روح نکالنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے ان کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ اور ویسے خواب کی وجہ سے بھی ان کو یقین تھا کہ میرے بیٹے کا خواب ایک دن پورا ہوگا، کہ 11 بھائی بھی اور ماں باپ بھی اس کی عظمت کا اعتراف و اقرار کریں گے، اس کے سامنے جھکیں گے، اللہ اس کو وہ مقام اور مرتبہ دے گا۔ تو اس لیے فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی جاننے کی بھی ایک ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ کرامت اللہ ہے، یہ جاننا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اللہ کا نبی ہے، یہ جاننا ایسے ہو، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے لوگ کافر اپنی اولاد کا اپنی اولاد ہونا جانتے تھے، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا جانتے تھے۔ لیکن اس جاننے سے ان کو کوئی فائدہ، اس لیے جاننا کافی نہیں، ماننا ضروری ہے، اور ماننا بھی تصدیق بالقلب، دل سے ماننا ضروری ہے۔ جب تک وہ ماننا نہیں آئے گا اس وقت تک جاننا کافی نہیں ہے۔ لوگ نشے کی حالت میں کوئی بندہ ہے، اب وہ بظاہر دیکھ بھی رہا ہے، نظر اس کو آتا ہے نشے کی حالت والے کو، وہ بولتا بھی ہے سنتا بھی ہے، لیکن وہ بسا اوقات ایسی بات بولتا ہے جس کا مطلب معنی خود بھی نہیں سمجھتا۔ پھر لوگ کہتے ہیں وہ جی اس نے طلاق کا لفظ بولا ہے لیکن نشے کی حالت میں تھا، نشہ اس نے کھایا تھا، نشہ پیا تھا، اس وقت بولا ہے۔ یہ بہت سارے مسائل آتے ہیں، تو اب اس وقت اس کو نہیں پتا کہ میں ماں کو کہہ رہا ہوں، بہن کو کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں کہہ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اس حالت میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ، لیکن آگے شرط کیا لگائی، اس وقت تک نہ آؤ جب تک تم وہ جان نہ لو جو تم کہتے ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک اپنا کہا ہوا خود نہ جانو اس وقت تک نماز کے قریب نہ ہو۔ اب اگر میں کسی ساتھی سے پوچھ لوں، میں نے جھانک میں یہ بات کی تو بڑے عجیب سی لوگ نے سمجھی، ابھی ہم نے نماز پڑھی، نماز میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہمیں تو کون جانتا ہے کہ ہم نے کیا کہا ہے، ابھی ہم نے کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے کچھ کہا ہے، تشہد پڑھا ہے کچھ کہا ہے، رکوع سے تسبیحات پڑھی ہیں کچھ کہا ہے، تو کہا ہے تو کیا ہم اپنے کہے ہوئے کچھ جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا ہے؟ تو پھر نشے والا بھی بول تو رہا ہوگا لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہی حال تو ہمارا ہے، نمازی نماز پڑھ رہا ہے، دکان کا حساب کر رہا ہے، نمازی نماز پڑھ رہا ہے، گھر کا معاملہ سوچ رہا ہے، نمازی نماز پڑھ رہا ہے، کسی اور کا معاملہ، کسی دوست کا، کسی دشمن کا، کسی اور معاملے میں ہے، اس کو کیا پتا کہ نماز کیا ہے؟ اس کو یہ پتہ نہیں امام نے رکعتیں پوری پڑھیں اور پوچھ لو بعد میں پہلی رکعت میں امام نے قرات کون سی کی، دوسری میں کون سی کی، اس کو نہیں پتا، تو پھر اس کو کیا کہو گے؟ یہ اس میں نہیں آتا کہ حتی تعلموا ما تقولون، کہ جب تک تم اپنا کہا ہوا جان نہ لو اس وقت تک اللہ کہتے ہیں فرماتے نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، تم نماز کے قابل ہی نہیں ہو، نماز کے قابل تم تب ہو جب اتنا تو جانو کہ تمہارے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَأَعْلَمُ، میں جانتا ہوں، پتہ خواب کا ان کو بھی تھا، خواب کی ماں بات معلوم بیٹوں کو بھی ہوگی تھی، لیکن علم الیقین نہیں تھا۔
اور وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹے کا خواب ایک دن سچا ہو کے رہے گا۔ وَأَعْلَمُ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کے مستقل اپنے آداب ہیں، احکام ہیں، مسائل ہیں، ہمیں ان کا لحاظ رکھ کے جمعہ کا دن گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و